میر کی غزل کے نقاد. تعارف و تمہید. اردو ادب کی تاریخ میں عموماً میر، غالب، انیس اور اقبال کا شمار بڑے شعراء میں کیا جاتا ہے. بڑے شاعر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ کہلاتی ہے کہ وہ پوری نسل انسانی کا نمائندہ ہوتا ہے. ہر دور کے لیے وہ نیا ہوتا ہے، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ کی دھند کا جو حالہ اس کے ارد گرد بنا ہوتا ہے وہ بھی چھٹتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ایسے بہت سے نئے نئے زاویے ہمیں استعجاب میں ڈالتے رہتے ہیں جو اس کی معنویت کو پہلے سے زیادہ گھنا کرنے میں ممدد و معاون ہوتے ہیں. تنقید انہیں ہر بار نئے سرے سے دریافت کرنے کا کام انجام دیتی ہے. میر، غالب، انیس اور اقبال پر لکھی ہوئی تنقیدوں کا ایک انبار ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو غیر مختتم ہے اور تنقید کی مجبوری بھی. میر تقی میر کے عہد میں ہماری تنقید کی عمارت تذکرہ نویسوں کی بنیاد پر قائم تھی. تذکرہ نویسی تنقید سے زیادہ تاریخ اور تاریخ سے زیادہ ڈائری نگاری یا یاد نگاری کے درمیان کی چیز تھی، جو کسی شاعر کے خاندانی پس منظر، اس کی شخصیت، اس کے کردار اور کسی قدر اس کی شاعری کی خوبیوں اور خامیوں کی طرف محض اشاروں تک محدود ہوا کرتی تھی. گروہی جانبداری اور محض گزشتہ تذکروں کی معلومات پر اکتفا کرنے کی بھی ایک روایت تھی، اور زبانی روایتوں کو بھی بغیر کسی چھان پٹک کے پیش کرنے کی بھی روایت ایک معمول کی حیثیت رکھتی تھی. باوجود ان روایتوں کے یہ تذکرے معلومات کا ایک بڑا خزانہ ہیں. ہماری تحقیق ان سے استفادہ بھی کرتی رہتی ہے اور اپنی دریافتوں کی توثیق کا بھی یہ ایک اہم ذریعہ ہے. میر تنقید میں ان تذکروں کی بھی خاص اہمیت ہے. میر بڑے شاعر ہی نہیں تھے، انہیں تقریباً ہر تذکرہ نویس نے اپنی آنکھوں پر بٹھایا. انہیں ایک مسلم الثبوت استاد ہمہ وقت قرار دیا، انہیں خدائے سخن کا درجہ دیا، ان کی عظمت کا اعتراف کیا، ان کی غیر معمولی جودت اور طباعی کو تسلیم کیا. دوسرے بہت سے شعراء کی طرح ناسخ اور غالب جیسے اسلوب کے پرستار ان کے معتقد تھے، اور جو ان پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے ان کے لیے وہ بے بہرا ہیں. تذکرہ نویسوں سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک میر شناسی کا باب سخن کھلا ہوا ہے. یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. سبق کا مقصد. میر تنقید کو کم و بیش 200 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے. طلباء میر کی شاعری سے بڑی حد تک مانوس ہیں. انہیں میر کی شاعری کی خصوصیات کا بھی علم ہے، کیونکہ گزشتہ کئی برسوں سے وہ میر کی شاعری پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن میر شناسی کے ایسے کئی زاویے ہیں جن کا شاید انہیں علم نہیں یا علم کم ہے. میر کی شاعری کے وہ کون سے نکات ہیں جن پر تقریباً سبھی نقادان ادب متفق ہیں، اور وہ کون سے نکات ہیں جو نئے ہیں، یعنی جنہیں ہم کسی نقاد کی دریافت کہہ سکتے ہیں. بعض ایسے نکتے بھی ہیں جن پر نقادوں میں اختلاف ہے. اس سبق کا مقصد ہی یہی ہے کہ میر تنقید کے مختلف پہلوؤں کو نشان زد کیا جائے، جس کے لیے درجہ ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں. پہلا، میر کے مطالعے کی اہمیت. دوسرا، میر تذکرہ نویسوں کے درمیان. تیسرا، میر تنقید حالی تا صفدر آہ. شمس الرحمن فاروقی کی میر تنقید. میر کے مطالعے کی اہمیت. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، میر کا شمار ہمارے 4 بڑے شعراء میں ہوتا ہے. ایک بڑے شاعر ہونے کے ناطے
وہ ادبی تنقید کا بھی ایک مستقل موضوع ہیں۔ تذکرہ نویسوں نے انہیں اپنے دور کے متداول فنی معیاروں سے جانچنے کی کوشش کی، اور حال ہی کے بعد اردو تنقید کے جو نئے معیار قائم ہوئے ان کی روشنی میں میر کا مطالعہ کیا گیا۔ آل احمد سرور کے ایک مضمون کا عنوان ہی میر کے مطالعے کی اہمیت ہے، جس میں وہ تمہید کے حصے ہی میں یہ واضح کر دیتے ہیں کہ میر کی مسلمہ عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی ہمارا فرض یہ ہے کہ تنقید کے ان جامع اصولوں کی روشنی میں جو دور حاضر کا عطیہ ہیں، ہم میر کو پرکھنے کی اور اس طریقے سے اپنے تنقیدی معیاروں کو پرکھنے کی برابر کوشش کرتے رہیں۔ سرور صاحب نے دور حاضر کے اصولوں کی روشنی میں میر کو جانچنے ہی کی بات نہیں کی ہے، بلکہ ایک نقطہ یہ بھی فراہم کیا ہے کہ اس طریقے سے اپنے تنقیدی معیاروں کو پرکھنے کی بھی کوشش کریں، گویا ہماری جانچنے کی کسوٹیاں بھی غلط ہو سکتی ہیں۔ ادبی تنقید کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کبھی شاعر غلط ثابت ہوتا ہے اور کبھی وہ اصول ہی غلط اور بے محل ثابت ہوتے ہیں جن سے ان کی شاعری کو جانچا گیا ہے۔ عام طور پر میر کو شاعر غم کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کے کلام میں ایک طرح کی سوگواری اور اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ان کی شاعری ایک مجروح دل کی آواز معلوم ہوتی ہے، جو محبت میں ناکامیوں سے کام لینے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن ناکامی جو ان کے دل پر گہرا نقش چھوڑ جاتی ہے وہ تأثر گہرا اور بہت دیر پا ہوتا ہے۔ اسی لیے میر کے کلام میں اندر ہی اندر سلگتے رہنے کی کیفیت ملتی ہے، جس کی شدت کی ترجمانی ان کے کئی اشعار کرتے ہیں، اور خود میر بھی اپنے دیوان کے بارے میں کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و دم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ ممکن ہے یہ شاعرانہ تعلی یا محض شاعرانہ دعویٰ ہو، لیکن میر کی زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے ملازمتیں بھی کیں، جنگوں میں بھی حصہ لیا، بعض راجہ مہاراجاؤں کی صحبت میں بھی وقت کی قربانی دی، اور ریاض سخن سے بھی غافل نہ ہوئے۔ یہ چیز اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میر غیر جذباتی ہو کر معروضیت سے بھی کام لینا جانتے تھے۔ وہ سلیقے کے ساتھ مشکل حالات کو انگیز بھی کر سکتے ہیں، یا یہ غم برابر ان کا شریک رہا کہ زندگی کی صعوبتوں کو نبھانے میں ان کی عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ یوں ہی ضائع ہو گیا، جسے شاعری میں صرف ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دہلی چھوڑنے کا غم تا دم آخر انہیں ستاتا رہا۔ دہلی کی تباہی دل کی تباہی سے، اور دل کی تباہی دلی کی تباہی سے کم نہ تھی۔ میر کے لیے دونوں آزار تھے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میر کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے، اور اردو تنقید کا وہ مستقل موضوع کیوں ہیں؟ ان کی چند وجوہ حسب ذیل ہیں۔ پہلا، میر تقی میر پہلے بڑے شاعر ہیں جن کے سر پر قدیم و جدید شعراء سے لے کر تذکرہ نویسوں اور تقریباً تمام نقادوں نے عظمت کا تاج رکھا ہے۔ دوسرا، وہ صرف نام ہی کے بڑے نہیں ہیں، ان میں وہ ساری صفات موجود ہیں، اور نقادوں نے بھی ان صفات کا اعتراف کیا ہے جو انہیں بڑا بناتی ہیں۔ تیسرا، میر کو خدائے سخن اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے گزشتہ تمام بہترین شعری روایتوں سے استفادہ کیا اور بعض نئی روایتوں کی بنیاد رکھی۔ چوتھا، میر کی تصنیف ذکر میر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ تو عزلت نشیں تھے اور نہ انسانوں سے بیزار تھے۔ وہ عشق میں ناکام بھی رہے، ان پر جنون کے دورے بھی پڑے، معاشی تگ و دو انہیں در بدر بھٹکاتی پھری، کئی ملازمتیں کی، جنگوں میں قتل و غارت گری کے ہولناک مناظر دیکھے، خود بھی
جنگی مہموں میں شریک رہے، دہلی کے خون خرابے سے تنگ آ کر لکھنؤ کو بسایا اور 28-29 برس غریب الدیاری میں گزارے، جو ایک حساس شاعر کے لیے مسلسل چیلنج کا باعث تھا۔ پھر بھی وہ زندگی کے سامنے سینہ سپر ہو کر ڈٹے رہے۔ ان کے کلام میں اسی آشوب نے سوز کی کیفیت پیدا کی۔ ان کا حزن روحانی حزن ہے۔ 5واں، میر قنوتی شاعر نہیں تھے اور نہ زندگی سے وہ نا امید ہوئے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہوتی، یا تصوف کی پناہوں میں گم ہو چکے ہوتے، یا فرار کی راہ لی ہوتی، اور ان کی شاعری کا سرمایہ بھی مختصر ہی ہوتا۔ 6، میر عہد ساز تھے اور تاریخ ساز بھی۔ انہوں نے ہر دور کے شعراء کو متاثر کیا۔ میر اور سودا دونوں معاصر تھے، دونوں کے منفرد اسالیب تھے۔ بعض شعراء نے میر کی پیروی کی اور جذبوں کی زبان کو ترجیح دی جس کا آہنگ دھیما ہے۔ اس کے برعکس بعض شعراء نے سودا کی پیروی کی اور فارسی آمیز اردو کو ترجیح دی جس کا آہنگ بلند تھا۔ 7واں، میر کے کلام کو عموماً سادہ و سلیس سمجھا جاتا ہے۔ سادگی خیال کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں تہداری نہیں ہوتی۔ ایک شعر بظاہر فارسی لفظیات و تراکیب کے لحاظ سے مشکل ہونے کا گمان پیدا کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ معنی کے لحاظ سے بھی تہدار ہو۔ میر کا کلام بظاہر سادہ ہونے کے باوجود بباطن اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ 8واں، مختلف نقادوں کی نظر میں لطافت خیال، لفظی مصوری، راست گوئی، جذبات کی رنگا رنگی، بیان کی سادگی و صفائی، سوز و گداز کی کیفیت، شستگی و برجستگی، خیالات کی پاکیزگی ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ 9واں، میر کی شاعری ان کی ذات و شخصیت کی آئینہ دار ہے، جس میں وہ روحانی کرب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جسے وجودیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح میر کے یہاں جدید ذہن کے اس اضطراب کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جو اس کا وجودی تجربہ کہلاتا ہے۔ میر کے مطالعے میں ان نکات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی ہم میر کے مخصوص طرز اظہار کے ان پہلوؤں تک پہنچ سکتے ہیں جن سے ان کا مخصوص طرز اظہار عبارت ہے۔ میر تذکرہ نویسوں کے درمیان۔ تذکرہ نویسوں نے میر کی شاعری کے بارے میں جو رائے قائم کی ہیں ان میں تکرار بھی ہے اور یکسانیت بھی۔ تذکرہ نویس اپنے خیالات اور رائیوں کے اظہار سے زیادہ اپنے اسلوب میں آرائش و زیبائش کا خیال زیادہ رکھتے تھے۔ ان کی رائیوں میں اختصار بھی بہت ہوتا تھا اور کہیں کہیں گروہی تعصب ان کی رائیوں کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ لکشمن نارائن شفیق نے چمنستان شعراء میں میر کو معنی پروری کی اقلیم کا شہنشاہ، میدان سخنوری کا میر، نازک خیالی، مضامین رنگی اور فکر رسا کا شاعر بتایا ہے۔ قدرت اللہ شوق نے طبقات الشعراء میں میر کو ہماداں، پرمغز، مجمع قابلیت و ہنر، خوش فکر طبع، محاورہ و روزمرہ کا نکتہ داں، سادہ گوئی، تہداری اور پرکاری کا شاعر کہا ہے۔ میر حسن تذکرۂ شعرائے اردو میں انہیں شاعر دلپذیر و بے نظیر، فکر عالی کا شاعر قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت رواں اور شاداب و شگفتہ تھی۔ علی ابراہیم خلیل نے تذکرۂ گلزارِ ابراہیم میں انہیں شفاف فکر اور ذہنی استقامت کا شاعر قرار دیا ہے، جنہیں شعر کہنے کا خاص سلیقہ ہے۔ شعر کیا کہتے ہیں، طلسم سازی کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام اقسام نظم میں طبع آزمائی کی ہے۔ اعظم الدولہ سرور نے
عمدہ منتخبہ میں میر کے وطن اور زمانے کی گردش کے شکوے کے بعد میر کی فصیح گوئی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں شاعری کے فن میں مسلم الثبوت استادوں میں شمار کیا ہے، میر کی زبان کی تحسین کی ہے، پیروی کی شکل میں جس کا اثر دوسرے شعراء کے یہاں بھی نظر آتا ہے۔ سرور نے بھی دوسرے تذکرہ نگاروں کی طرح میر کو غزل میں بلند مرتبے کا شاعر بتایا ہے۔ میر قدرت اللہ قاسم نے مجموعہ نغز میں میر کو بے نظیر خوش تقریر اور باغ فصاحت کا خوش نوا اور گلزار بغلاغت کا بلبل ہزار داستان، نکتہ پرداز، جادو کلام، معانی آفریں، سحر بیان، شیریں زبانی کی اقلیم کا میر، شیریں بیان جیسے محاسن سے یاد کرتے ہیں، جن کے اشعار زبان زد خاص و عام ہیں۔ قواعد فن میں اور قوت شاعری میں میر کا درجہ بلند ہے۔ سودا کو دریائے بے کراں اور میر کو عظیم الشان ہنر سے تشبیہ ہے۔ احمد علی یکتا دستور الفصاحت میں گزشتہ تذکرہ نگاروں کے خیالات ہی کو دہراتے ہوئے انہیں سحرکار متکلم، شاعر جادو کردار، سلطان اقلیم فصاحت، فرما روائے کشور بلاغت، قادر الکلام کہا ہے اور غزل میں ملک الشعراء قرار دیا ہے۔ شیفتہ نسبتاً بہتر تنقیدی شعور رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بھی تذکرہ نویسی کی روایت کے مطابق زبان دانی کا مظاہرہ زیادہ کیا ہے اور میر کے کلام میں فصاحت و شیریں بیانی، اثر آفرینی اور مہارت فن کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے یہاں رطب و یابس اور بلند و پست کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گارساں دتاسی نے بھی ان کی فصاحت بیانی، طبائی، غزل سرائی میں مہارت کا ذکر کرتے ہوئے انہیں شاعروں کا بادشاہ کہا ہے، اور دوسرے تذکرہ نویسوں کی طرح سودا کا درجہ قصیدے میں بلند بتایا ہے۔ منشی کریم الدین نے گلدستہ نازنینہ میں انہیں تمام اصناف پر قادر، غزل گوئی میں بے بدل اور وقت کا مارا ہوا پریشان حال شاعر سے بھی یاد کیا ہے۔ احمد حسین سحر نے فکر رسا کا شاعر کہا اور عشق میں ان کی ناکامی اور حالت جنون کا بھی حوالہ دیا۔ وہ میر کی نکتہ دانی، معنی یابی، طرز دلکش کے علاوہ ان کی شاعری میں عشقیہ مضامین اور یاس انگیزی کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ میر کے کلام میں چستگی و برجستگی اور معنی آفرینی بھی پائی جاتی ہے۔ سید قطب الدین باطن بھی گلستان بے خزاں میں ان تمام خوبیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور سراج الدین خاں آرزو اور شیفتہ کے بلند و پست والے فقرے کا اس شعر کی شکل میں جواب فراہم کرتے ہیں کہ شعر گر اعجاز باشد بے بلند و پست نیست، در ید بیضا ہما انگشت بایک دست نیست۔ ان تمام تذکروں میں زیادہ تر زبان دانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور تقریباً ایک ہی طرح کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے بھی آب حیات میں اپنے مخصوص طرز بیان میں انہی محاسن کو دہرایا ہے، اور یہ کہ ان کی شاعری میں روزمرہ کی زبان، سوز و گداز کی کیفیت، سادہ بیانی، ان کی فصیح بیانی اور اثر آفرینی کی خاص اہمیت ہے۔ محمد حسین آزاد ہی نے میر کے ایسے 72 اشعار کا بھی انتخاب پیش کیا ہے جو سوز آگینی اور اندوہ و غم کی کیفیت سے معمور ہیں، جنہیں وہ 72 نشتروں کا نام دیتے ہیں۔ ان تذکروں کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ میر کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے معاشقے اور اس میں ناکامی، سراج الدین آرزو سے ان کے رشتے، ان کے جنون، ان کی پریشان حالی کے بارے میں بنیادی معلومات کے علاوہ بالعموم انہیں فصیح بیان، شیریں کلام، دردانگیز، قادر الکلام، معنی آفریں اور غزل کا شاعر بے مثال اور ایک مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔
میر تنقید حالی تا صفدر آہ۔ میر تنقید کا پہلا دور تذکراتی اشاروں سے عبارت ہے۔ دوسرا دور حالی کی جدید تنقید سے شروع ہوتا ہے۔ آب حیات 1880 میں شائع ہوئی اور اس کے 13 برس بعد حالی کی مقدمہ شعر و شاعری 1893 کی اشاعت ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری تاریخ نہیں تھی، بلکہ اس کا بنیادی مقصد تنقید کے عمل کی اصول سازی تھا۔ تنقید ایک نیا علم تھا، اس کے تقاضے تذکراتی تنقید سے مختلف اور وسیع تھے۔ حالی نے پہلی بار یہ سوال اٹھایا کہ سماجی حالات کس طرح شاعر کے ذہن پر اور شاعری سماج پر اثر ڈالتے ہیں۔ حالی نیچرل شاعری یعنی وہ شاعری جو اصلیت و حقیقت پر مبنی ہو کے موقف پہ تھے۔ حالی نے میر کے کلام سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن میں سادگی، اصلیت اور جوش پایا جاتا ہے۔ حالی نے میر کی سادہ بیانی کو نیچرل کا نام دیا ہے، یعنی جو مبالغے، دور از کار تشبیہات و استعارات اور لفظی بازیگری و صنائی سے پاک ہونے کے باوجود مؤثر ہے۔ حالی نے میر کے دھیمے لہجے کی تاثیر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ظاہر ہے ان کے داخلی درد و کرب کے اثر نے ان کے شعری آہنگ کو ایک خاص حد سے بلند نہیں ہونے دیا، جس کے باعث ان کے کلام میں نغماتی تاثیر پیدا ہوئی ہے۔ امداد امام اثر کی تصنیف کاشف الحقائق 1897 میں شائع ہوئی۔ اثر نے ولی سے غالب تک تقریباً تمام اہم شعراء پر اظہار خیال کیا ہے۔ میر کو وہ سلطان المتغزلین کہتے ہیں۔ میر کے پست اشعار کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں ترک کرنے اور ان کے انتخاب کلام کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میر سے خوبصورت کلام زبان اردو میں کہیں نہیں، حتیٰ کہ ان کا چربہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اثر غزل سرائی میں انہیں واردات قلبیہ اور امور ذہنیہ کا شاعر کہتے ہیں، جس کے باعث ان کے کلام میں دل آویزی پیدا ہوئی ہے۔ میر ان کی نظر میں داخلیت کے شاعر ہیں، اور یہ داخلی پہلو ان کے شعروں میں سوز و گداز، خزستگی، نشتریت، رنگینی، ملاحت، شیرینی، شوخی وغیرہ کی کیفیتوں کا باعث بھی ہے۔ یہ چیزیں خواجہ میر درد کے کلام میں بھی ملتی ہیں، لیکن دل گرفتگی، محزونی اور نشتریت میر میں زیادہ ہے، اور قوت شاعری میں بھی درد میر سے کم درجے پر ہیں۔ اثر یہ بھی کہتے ہیں کہ میر کے سبھی معتقد ہیں، لیکن نہ تو ناسخ، نہ ذوق اور نہ آتش ان کے تتبع میں کامیاب ہوئے۔ امداد امام اثر نے سوائے داخلی پہلو کے اور کوئی نئی بات نہیں کہی، لیکن جو کچھ کہا وہ حق بجانب کہا اور حالی سے زیادہ کہا۔ شبلی کی ساری توجہ فارسی شاعری کی طرف تھی۔ اردو شعراء میں انیس و دبیر کے علاوہ کسی اور شاعر کی طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی۔ ویسے ابتدائی 2 دہائیوں میں غالب کو جو شہرت و عظمت ملی وہ کسی اور اردو شاعر کے حصے میں نہیں آئی۔ 1921 میں مولوی عبدالحق کی انتخاب کلام میر شائع ہوئی، جس پر انہوں نے ایک مبسوط مقدمہ بھی لکھا تھا، جس میں وہ میر کی شاعری میں غم انگیزی ملتی ہے اسے ان کے ماحول کے رد عمل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عبدالحق نے میر کی زندگی، ان کی شخصیت اور ان کے عہد کے حالات کو ایک دوسرے کے ساتھ بربود کر کے پیش کیا ہے کہ ان کا غم بے بنیاد نہیں تھا۔ وہ میر کو سراپا یاس و حرما کا پیکر کہتے ہیں۔ انہیں تلخ ترین تجربات زندگی نے غم کا شاعر بنا دیا، حالانکہ ان کی شاعری شوخ رنگ بھی ہے۔ اس طرح کے اشعار کی بھی ان کے یہاں کمی نہیں ہے۔ مثلاً سارے رند و باش جہاں کے تجھ سے سجود میں رہتے ہیں، باnkے ٹیڑھے ترچھے تیکھے سب کا تجھ کو امام کیا۔ یا یہ شعر جو میں بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ جعفر علی خاں اثر نے ان کی شاعری کو ان کے پرآشوب زبانیں
اور اس شخصیت سے ربط دینے کی کوشش کی ہے جو صدمات زندگی سے چور چور تھی۔ ان کی شاعری کو انہوں نے صرف غم انگیز ہی نہیں بلکہ تنقید حیات بھی کہا ہے۔ ان کی سادہ بیانی کے تہ میں معانی کی ایک دنیا آباد ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ غالب اس وقت غالب ہوئے جب انہوں نے میر سے رشتہ جوڑا۔ اس سلسلے میں صفدر میر کی کتاب فلسفہ میر جو 1936 میں شائع ہوئی تھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے بعد میر اور میریات 1972 میں شائع ہوئی۔ صفدر آہ نے جن امور کی خصوصاً نشاندہی کی ہے وہ یہ ہیں: میر کی شاعری تصنع سے پاک ہے، جذبات کے جوش میں زیادہ تر خود سے مخاطب ہوتے ہیں۔ میر کی زبان میں فطری پن ہے اور عامیانہ الفاظ سے گریز ہے۔ میر کا لہجہ نرم و شیریں ہے، وجدانی کیفیت ہے، واردات قلبی، محزونیت اور نشتریت ہے۔ ان کی شاعری میں اپنے عہد کی وہ تاریخ ہے جو تاریخ میں نہیں ملتی۔ صفدر آہ نے نکات الشعراء اور ذکر میر کی روشنی میں میر کا سوانحی مطالعہ کیا اور ان کی شاعری ایک اعتبار سے مصوری کا فن ہے یہ تک کہا۔ شمس الرحمن فاروقی کی میر تنقید۔ شمس الرحمن فاروقی شارح میر بھی ہیں۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ غالب ہی مشکل اور مبہم شاعر نہیں ہیں، میر بھی ایک مشکل شاعر ہیں۔ ان کے بظاہر سادہ سے سادہ اشعار اپنے اندر معنی کی کئی جہتیں رکھتے ہیں۔ فاروقی نے میر کے مطالعے کو ایک نئی راہ فراہم کی کہ میر کی شاعری کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں تکرار کا پہلو زیادہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میر کی تنقید پر محمد حسین آزاد کے مفروضات نے بہت گمراہی پھیلائی اور بہت سی باتوں کے علاوہ اس خیال کو بھی مستند مان لیا گیا کہ میر صرف 72 نشتروں کے شاعر ہیں، نیز یہ کہ ان کے اشعار بلند ہیں تو بے حد بلند اور پست ہیں تو بے حد پست، اور بعد کے نقاد اسے قول فیصل کے طور پر بار بار ہر صنف میں آزمائی کی، ایک نئی بحر بھی ایجاد کی، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ واسوخت بھی انہی کی ایجاد ہے۔ سودا نے بھی زیادہ تر اصناف میں لکھا، لیکن اصناف کی کثرت کے لحاظ سے کوئی شاعر حتیٰ کہ سودا بھی ان کے مد مقابل نہیں ٹھہرتے۔ شخصیت کی ہماگیری شاعرانہ مرتبے کا ایک پہلو تو ہو سکتی ہے، لیکن شاعرانہ مرتبے کا تعین محض اس ہماگیری کے حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ شخصیت کی ہماگیری کو شاعری کو بھی معیار سمجھتے ہیں ان کے لیے میر یقیناً غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ غالب اور میر کو عموماً ایک دوسرے کی ضد سمجھا گیا ہے، جبکہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر نہیں ہیں۔ اسلوب میں فرق ضرور ہے، لیکن دونوں اس معنی میں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں کہ دونوں کی شعریات ایک ہے۔ میر اور غالب کو الگ الگ طرح کے شاعر اس لیے سمجھ لیا جاتا ہے کہ دونوں کا مزاج مختلف تھا اور زبان بھی مختلف تھی۔ غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا، جبکہ میر کا تخیل زمینی اور بے لگام تھا۔ میر اپنی زبان کے استعمال میں نڈر اور بے خطر تھے۔ اردو غزل کی تاریخ میں ان سے زیادہ نئے اور نامانوس الفاظ کا استعمال کسی اور نے نہیں کیا۔ میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری بنا دیا۔ غالب نے میر سے اسلوب کی سطح پر استفادہ نہیں کیا، بلکہ یہ استفادہ مضمون کی سطح پر تھا۔ فاروقی کی نظر میں میر کی عظمت کے ساتھ غالب کی عظمت کی بھی دلیل ہے۔ فاروقی نے اس طرح کئی نکات بیان کیے ہیں جو میر اور غالب کا تقابل بھی ہے اور میر کی عظمت کو ظاہر بھی کرتا ہے کہ میر کو تقریباً تمام نقادوں نے ایک بڑا شاعر تسلیم کیا ہے۔